تمام جلیل خلفاء کرام مریدین محققین برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن غوث العظم دستگیر یہاں پہ منایا جا رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ وہی آتے ہیں جس کو پیرانے پر غوث العظم دستگیر بلاتے ہیں، بلاتے ہیں۔ غوث کے چاہنے والے تو ہزاروں لاکھوں ہیں، مگر غوث پاک کے سینے میں جو تعلیمات آئی اس تعلیمات سے وہ بھی لے رہا ہے۔ آپ کے پاس خدا شناسی کی تعلیمات آئی، خدا کو جاننے کی، خدا کو پہچاننے کی اور خدا کو اپنا کرنا۔ یہ تعلیمات کی خاطر آپ 13 مرشدوں کے ہاتھ پر طالب بنے اور 14 مرشد مبارک ابو سعید مخزومی رضی اللہ عنہ سے آپ کو مکمل خدا شناسی کا علم۔ جیسے کہ آپ یہ تو آپ کرامتوں کے تو سمندر تھے ہی۔ ایک بار آپ کے امی جان نے کہا بیٹا مجھے بھی کسی کا ہونا پڑے گا، کسی کے ہاتھ پر پیر ہونا پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے کرامتوں کا دھنی بنایا، نانا جان کا مجھ پر کرم ہے۔ تو آپ کے امی نے کہا یہ بڑی بات نہیں ہے، سبحان اللہ۔ جس پروردگار عالم کو جس پر فضل ہوا ہے، نانا جان کی تیرے پیچھے دعا ہے، وہ ذات گرامی کو سمجھنے کی حقیقت ضروری ہے۔ کسی کے بھی کسی کا تجھے ہونا پڑے گا، کسی کے ہاتھ پر پیر ہونا پڑے گا۔ تو آپ گئے چیرو مرشد کی تلاش میں، وہاں پہ بیت ہونے کے بعد چند دن آپ کی خدمت میں رہے، تو وہاں پہ آپ کو اللہ کا ذکر ملا۔ چند دن خدمت میں رہنے کے بعد میں آپ نے فرمایا حضرت میں تو میرے رب کو جاننا چاہتا ہوں، پہچاننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ تو علم میرے پاس نہیں ہے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھ گئے، دوسرے مرشد کے بعد گئے، وہاں پہ لا الہ کا ذکر ملا۔ ایسے کرتے کرتے 13 مرشد کے ہاتھ پر طالب بنے۔ کہیں پر نماز کے بعد یہ پڑھو، بہرحال آپ کو جو چاہیے تھا ان سے نہیں ملا، تو کچھ پیروں نے یہ بھی کہا اگر آپ کو یہ علم مل جائے جس کی خبر ہمیں بھی دی جائے۔ بہرحال دونوں تو کیا نہیں ملتا ہے، فضل ربی ہو گیا۔ آخر کار ڈھونڈتے ڈھونڈتے 14 مرشد مبارک ابو سعید مخزومی رضی اللہ عنہ کو مکمل سمجھ ملی، جس سمجھ سے خدا کیا ہے گیا۔ تب انہوں نے اپنے وہ 13 مرشد کے ہاتھوں پر جو بیعت ہو گئے تھے ان کو خبر دی مجھے جو چاہیے تو مل گیا، ابھی آپ کا کیا کہا۔ 13 مرشد تھے جو پیر تھے، انہوں نے لبیک کر اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت ہو گئے۔ حقیقت سے آشنا کرانے کے بعد خوش ہو کر نظرانے میں کیا دیتے، آج سے تم ہمارے تیروں کے پیر۔ تو ہمارے سلسلے میں خدا شناسی کی تعلیمات آئی، خدا کو جاننے کی، خدا کو پہچاننے کی اور خدا کو اپنا بنانے کی۔ یہ علم جہاں بھی آپ کو ملے گا آپ وہاں پر جا کے بیٹھنا۔ بیت کا اصل مقصد یہ علم کی خاطر ہے، وہ ہمارا مالک کی حقیقی ہے، ہم پر فرض عین ہے خدا کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو اپنا بنانا ہے، پھر جانا ہے۔ اسی کا نام ہے صراط المستقیم۔ خدا کو جاننا ہے تو حدیث میں آیا ہے من عرف نفسہ
فقط عرف ربہ، جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا رب کو۔ نفس کے موٹے معنی ہیں خود کے، جس نے پہچانا خود کو اس نے پہچانا۔ آپ قرآن جانتے ہو، حدیث جانتے ہو، دنیا کی ڈھیر ساری معلومات ہیں کے بارے میں آپ کو سنیں۔ شریعت عام ہے اور طریقت خاص ہے۔ خدا شناسی کے علم سینہ وسیع علم ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانشینوں کو اس سمت سے آراستہ پیدا کیا گیا۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم عرفان کی تعلیمات دے رہے تھے، کچھ صحابہ کرام بیٹھے تھے۔ اتفاقاً مسجد میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے بولنا بند کیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا بات ہے؟ میں آنے کے بعد جو آپ کو سمجھا رہے تھے آپ نے فوراً بند کر دی، کیا بات ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، اے عمر، یہاں پہ علم عرفان سے درس چل رہا تھا، آپ کو بھی دیا جائے گا۔ ایک شیر کا بچوں کو اگر تک غذا دی جائے تو کیا وہ ہضم کر سکتا ہے؟ اس میدان میں ابھی نئے آئے ہو، جب آپ کے اندر وہ سمجھ آئے گی، لیکن آپ کو بھی علموں سے آراستہ کیا جائے گا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، لوگ اللہ اللہ کر رہے مگر اللہ کو نہیں سمجھے۔ بے شک اللہ اللہ کرنے والوں کو بھی اللہ موقع دیتا ہے۔ اب تک تو نے میری عبادت کیا، ریاضت کیا، نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج کیا، اچھے سے کام کیا، یہ سب کا سینا پروردگار عالم دینا چاہتا ہے۔ کیا دینا چاہتا ہے؟ ابھی تو مجھے جان دے، مجھے پہچان دے، مجھے اپنا بنا لے، میں تجھے اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم تم کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تمہارے عبادت کے تمہیں وسیلہ دینا چاہتا ہے۔ لیکن کیا کرنا پڑے گا؟ جس نے جانا ہے اس سے جانکاری دے، جس نے سمجھا ہے اس کو سمجھ دے۔ ہم پر فرض ہے نہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ اس خدا کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو اپنا بنانا ہے۔ اسی کے لیے بیعت ہے، بیعت کے معنی ایڈمیشن، سپرد ہونا، پیر کے حوالے ہونا۔ تو پیر کیا کرتا ہے؟ تم کو خدا کے حوالے کرتا ہے۔ بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں، اللہ رسول کے ہاتھ میں سب۔ یہاں پہ خدا کو منوانے کی تعلیمات ہے، راضی کرنے کی تعلیمات ہے، خوش کرنے کی تعلیمات ہے۔ خدا ادا پر دلا ہے، وہ ادا کرنے کے سبب ہمارے کام کا میں کیا ہے۔ جس کا حامی مددگار خدا ہو جائے تو کیا نہیں، کرنے کروانے پر وہ قادر کرے، دینے دینا پر وہ قادر کرے۔ بگڑی بنانا اس کے ہاتھ میں، کرم کی نگاہ کرنا اس کے ہاتھ میں، رحم کی نگاہ کرنا اس کے ہاتھ میں، بگڑی بنانا اس کے ہاتھ میں۔ خدا چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ اس کا کام ہے کہ ادنا کو اعلیٰ بنانا اور اعلیٰ کو خدا کر رہے تو خدا کرنے میں خدا موقع دے رہا ہے، یہ بھی موقع دے رہا ہے۔ ہم کچھ نہیں دیتے، بیت میں لے کر سمجھ دیتے، تمہارے سمجھ کے لیے سمجھ اور اللہ کی سمجھ ہے۔ اگر اللہ کے رسول کو سمجھنا ہے تو اسی سمجھ سے تمہیں سمجھنا پڑے گا۔ تمہارے سمجھ کے بعد شیطان کا قبضہ ہے، ارادہ اسی کے راستے میں شیطان بنا ہے، اس کے سبب سے کٹ ہونے کی تم اپنے سمجھ سے نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کی ذات کو سمجھنا ہے، اللہ کے رسول کی ذات کو سمجھنا ہے، اور باقی سمجھ سے تمہیں سمجھنا پڑے گا۔ سمجھ ہمارے کام میں دی جاتی ہے۔ پروردگار عالم کا بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ لوگ اس کے مزاجی نہیں اللہ نہ کرتے، یا اس کے حقیقت میں کرنے کی بات ہے، حقیقت سے آشنا کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ایک آنکھ والے کے سامنے اندھے کو پیش کر رہے ہیں، ہمارا مائنڈ کیا بن رہا ہے؟ بیچارہ اندھا اس کی مدد کر رہے ہیں، روڈ پار کر تو یہ تمہارے سمجھ سے تم ایسا کرو، اس کے پیچھے پروردگار عالم کیا سبق دینا چاہتا ہے؟ اندھے کو دیکھ کر بندے کو
तेरा लाख लाख प्रणाम है। तो जो आपने देखा तो मैं तेरे रंगीन दुनिया को देख नहीं पाता। इतना ये तेरी रहमत है, मेरा कोई इंसानी हो ही नहीं सकता, मेरा कोई मुकाबिल हो ही नहीं सकता। तो ही मालिक और खालिक कहलाने के ये परवरदिगार तो बहुत बड़ा एहसान है अभी से। अगर अल्लाह बना देता तो क्या उसके रंगीन दुनिया को देख पाते क्या? तो मालूम पड़ा हमारा देखना उसकी रहमत है, उसकी इनायत है, उसका कोई इंसानी हो ही नहीं सकता, उसका कोई मुकाबिल हो ही नहीं सकता। हमें बोलता बना दिया, हमें दिखाई दे रहा है, हमें सुनाई दे रहा है, ये बदले रखी नहीं है क्या? क्यों नहीं जैसे खुदा के हम तारीफ, जैसे कि सूर्य रहमान के नाया मेरे किनकी नियामत तुम घुटलाओगे। लोग नियामत समझते, मकान होना, दुकान होना, दौलत आना, शोहरत होना, तो नियामत ये सब में बड़ी नियामत है। सब में बड़ी नियामत ये है तुम्हारे सारे आजाओं को परवरदिगार ने सही सलामत रखा। वरना दुनिया के अंदर नजर डाल के देखो, किसी को अंधा बनाया, किसी को मुका बनाया, किसको घेरा बनाया है ना, किसको नंगा बनाया, किसको लूला बनाया। ये सबकी ऐवज नहीं देखा जाए तो हम कितने कुछ नसीब है। परवरदिगार आलम का कितना बड़ा एहसान है जो हमारे सारे आजाओं से सही तो क्यों नहीं ऐसे खुदा की हम तारीफ करें? क्यों नहीं ऐसे खुदा को अपने दिल में जगह देने की? अल्लाह के रसूल उनसे शायद ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कहाँ रहता है? तो आपने फरमाया अल्लाह मोमिनों की सुनना है। मोमिन का अकल वही अल्लाह पास है। जब मोमिन बनने की बात है, मोमिन वो होता है जो हकीकत शनाख्त होता है, मोमिन वो होता है जो उसके फंक्शनिंग को जानता है। मोमिन बनने की बात जुबान से करने की अदायगी करने वाला मुसलमान है, और दिल की जुबान से करने की अदायगी करने वाला मोमिन है। हदीस में आया ईमान के बारे में, इकरारुल बिलिसान व तस्दीकुल बिलक़ल्ब। हम जबान से करना पड़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, तो हदीस के रोशनी में इकरारुल बिलिसान तस्दीकुल बिलक़ल्ब से कोई दूर है। जिसकी जुबान से करने की अदायगी करने की बात है, जिसकी भी जुबान है, जिसको भी आंख है, जिसको भी मौका, तो यह तरीक़त में वो तरीका है, तुम्हारा दिल पढ़ सकता है। क्योंकि बच्चे की नजर है, एक उसका घर है, तो जो बंदा उसके घर में उसको याद करेगा, उसी बंदे को वो भी याद करेगा, उसी बंदे को नजर के सामने रखेगा, और उसी बंदे की जिक्र खुदा कुछ करेगा, और उसी बंदे के कुरान में याद करूँ, मैं बंदे से मेरा जिक्र कर तो मैं तेरा जिक्र। इसकी गहराई क्या इस आयत की पढ़ रहे हैं, तो गहराई में जाके नहीं सोचना इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, मफहूम क्या है, माना क्या है। तो मेरा जिक्र कर, तो मैं तेरा जिक्र करूँ। जिस काम के लिए जा रहे हो, जिस बंदे को जा रहे हो, जिम्मेदार है मेरा जाकिर, मुझे याद करना तेरा अल्लाह तुमने डालता नहीं, कोई काम होता नहीं, सबके दिलों पर उसकी हुकूमत है। हम पर फर्ज है ना, उस खुदा को जानना है, उसको पहचानना है, उसको अपना बनाना है। सूर्य पाते के पढ़ना है जन्नत के रास्तों मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। जरा समझने की कोशिश करेंगे। देखो नमाज भी एक अद्भुत इबादत है, उसी इबादत में खड़े होकर बारगाह रब्बुल में क्या इंतजार करे, अल्लाह हमको सीधे रास्ते, अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर। तो ऐसे समझदार के लिए सवाल पैदा होता है, चल रहे थे कोई सा रास्ता, और जिसके लिए इंतजार करें हम उसी रास्ते की ही दावत दे रहे हैं जिसके लिए तुम आज तक इंतजार करें। वो सिरात मुस्लिम का रास्ता है, जिस रास्ते पर चलने के बाद जिस परवरदिगार आलम को तुम इबादत करें, उस खुदा को जानना है, उसको पहचानना है, उसको अपना बनाना है, फिर जानना पहचानना पाना, पा गए तो सिरातम खुदा को जानना है तो खुद को जानना पड़ेगा। मन हरफ नफ्स करो तो बजाना बना दो, जिसने पहचाना अपने नफ्स को उसने पहचाना।
کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، مگر جو بھی یہاں پہ آئے ہوئے لوگ ہیں کافی دیر ہو چکے تھے، حکومت سے پرمیشن بھی نہیں ملتی، لہذا میں یہ دعوت یہی تعلیمات پیرانے پھر رسول اللہ کے سینے میں آئی ہے، ہم بیت میں لے کر سمجھ لیتے جس سمجھ سے خدا کے ہمارا مالک حقیقی ہے، ہم پر فرض عین ہے اس خدا کو جاننا ہے، اس کو پہچاننا ہے، اس کو اپنا بنانا ہے، اس کے لیے بیت ہونا پڑے گا، ایڈمیشن دینا پڑے گا۔ یوں سمجھے پیرانے پہ روزگار اس کی روحانی اسکول ہے، اس کے ٹیچر ہے، استاد ہے، ماسٹر ہے، سرکار پرنسپل ہے، تو بیت کے معنی داخلہ دینا پڑے گا، تب تمہیں وہ سمجھ دی جائے گی، اور جس سمجھ سے گی خدا کا سمجھنا۔ یہی تعلیمات رسول اللہ کے سینے میں آئی ہے، اور یہ تعلیم میں جہاں بھی ملے گا دے سکتے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم میرے دین کے صدقے میں، غوث اللہ کے صدقے میں، یہ جس منعقد کرنے کے لیے جن حضرات نے اس میں حصہ لیے اور اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی ہے، پروردگار عالم ان کی ہر دلی مرادوں کو پوری کرے، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، ان کی دولت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد رسول صراط الذین لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين كانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم.